ملتان کی اہم شاہراہیں ہوں، ٹریفک سگنلز ہوں، چھوٹی بڑی مارکیٹس ہوں یا بازار ہوں، جہاں پر بھی جائیں پیشہ ور بھکاری جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، جن سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور یہ پیشہ ور بھکاری اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑتے جب تک آپ ان کو بھیک جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے نہیں دیتے۔ اگر ٹریفک سگنلز پر کھڑے ہیں تو چاروں طرف سے جو ہیں وہ بھکاری آ جائیں گے اور آپ کی گاڑیوں کے شیشے اس وقت تک کھڑکاتے رہیں گے جب تک آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے نہیں دیتے۔ اور اسی طرح مارکیٹوں اور بازاروں میں جائیں گے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں گے جب تک کہ آپ ان کو پیسے دے نہیں دیتے۔ تو ملتان کے شہری ان بھکاریوں سے بہت زیادہ تنگ تھے، جس کی بنا پر یہاں پر ملتان پولیس کی جانب سے ان بھکاریوں کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اور پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا کہ بھکاری گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل پکڑے جا رہے ہیں، بھکاریوں کے گروہ پکڑے جا رہے ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے، اور باقاعدہ طور سے وہاں سے وہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ اور بھیک مانگنے والے گروہ جو ہیں ان میں زیادہ تر جو افراد ہیں وہ خواتین ہیں اور چھوٹے بچیاں ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایک سمپتی ہوتی ہے تو لوگ ان کو جو ہے وہ بھیک جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور یہ جو بھکاری کے گروہ ہیں وہ ان خواتین اور ان بچیوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈی جی خان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، وہاڑی سے گروہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور یہ بھیک مانگنے کا ایک ایسا پیشہ بن چکا ہے جس نے عالمی سطح پر بھی پاکستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ بدنام کیا ہے۔ یہ گروہ نہ صرف بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں بلکہ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے اسی طرح بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح بیرون ملک پاکستانی بھکاریوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اسی طرح اب اسی نوعیت کا ملتان میں بھی شروع کیا گیا ہے۔ اور سب سے اچھی چیز جو ہمیں نظر آئی کہ ان بھکاریوں کو پکڑ کر ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے پہلی مرتبہ۔ اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان پکڑی جانے والی جو خواتین بھکاری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ وہاں پر آنے والی زندگی کس طرح سے یہ گزاریں گے، ان کو کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے ساتھ رہیں، ہم چلتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر اور وہاں جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت جو پکڑی گئی بھکاری خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جی، میں اس وقت ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر موجود ہوں اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اس سیکشن میں موجود ہوں جہاں پر خواتین اور جو بچیاں ہیں ان کو سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا ہے، تاکہ جس وقت وہ یہ کام سلائی کڑھائی کا سیکھ کر اس ریہیبلیٹیشن سینٹر سے باہر جائیں تو وہ دوبارہ جو ہے وہ بھیک نہ مانگیں بلکہ ایک اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ کام کریں، ہنر سیکھیں اور ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ رزق کمائیں۔ اس وقت یہ آپ کو یہ کلاس نظر آ رہی ہوگی، یہ کلاس ہے، یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جن کو یہاں پر سلائی کڑھائی جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ پیچھے سٹاف ہے جو ان کو ٹریننگ دیتا ہے، اور ٹریننگ دینے کے بعد ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں تاکہ یہ جو بھیک مانگنے کی جو پیشہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو بچیاں اور خواتین یہاں پر جو ہے وہ کلاس لے رہی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، اچھا آپ بتائیں آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں؟ 1 ہفتہ ہو گیا۔ اچھا، 1 ہفتہ ہو گیا، اور اب آپ یہاں پہ کیا سیکھ رہی ہیں؟ یہ ہمیں سلائی وغیرہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے اپنی پسند سے، چوائس سے سلائی کڑھائی کا کام کہا کہ ہمیں سکھائیں؟ جی جی۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ باہر نکلے تو یہ کام نہ کر سکے بھیک کا۔ اچھا آپ لوگوں کو ہے یہاں پر آ کے، اب 8 دن ہو گئے ہیں آپ کو، تو یہاں پر آ کے یہ احساس ہوا کہ جو کام پہلے کرتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا؟ ہاں جی، وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ یہ ٹھیک، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے۔ جی۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، جس طرح سے آپ کو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے، کتنے عرصے میں آپ جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو جائیں گی، اتنے ہو جائیں گی کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر جا کے اور سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیں گے؟ اگر ذہن ہو تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ تو لگ ہی سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ خواتین کو بنیادی طور پہ تھوڑا بہت تو سلائی کڑھائی کا کام آتا ہے، ہمیں گھر میں بھی آتا ہے، گھر میں بھی آتا ہے۔ گھر میں بھی ہم کھڑے، لیکن یہ زیادہ طور ہمیں جو نہیں آتا وہ سکھا رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا ان کو کہ ہمیں تھوڑا بہت آتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہاں پر رہ کر یہ احساس ہوا کہ جو آپ ماضی میں جو بھیک مانگنے کا کام کرتے تھے وہ غلط تھا، تو اب آپ نے یہ پکا عہد کر لیا کہ یہاں سے نکل کر دوبارہ اس ماضی والی زندگی نہیں میں نہیں، وہ نہیں اب ہم کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے؟ نہیں نہیں، وہ نہیں کریں گے ہم۔
اچھا اسی طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یہ بھی مختلف کچھ ملتان سے ہیں، کچھ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہیں، تو یہ بھی یہاں پر اب جو ہے وہ سلائی کڑھائی جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں. یہ ان کے ٹرینرز بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کو جو ہے وہ سکھا رہی ہیں. اور یہ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ بڑے خوبصورت کپڑے جو ہیں یہ پیچھے جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ انہی جو خواتین یہاں پر پکڑ کر لائی جا رہی ہیں گزشتہ 2 ماہ سے، اور ان کو کلاسز دی جاتی ہیں. یہ کپڑے انہی کے ہی سٹچ ہیں. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ان کی ٹرینر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ سر یہ ان کو ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے. جو سیکھنے والی ہوتی ہیں تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، بچیوں کو خاص طور پہ جو بھی باہر جو آپ بھیک مانگ رہی ہیں، یہ غلط کام ہے. آپ کو ایسا ہنر اور یہ سیکھے تاکہ آپ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں کام کر سکیں. اچھا یہاں پہ ظاہر سی بات ہے روزانہ کی بنیاد پر جو بھی پکڑے جاتے ہیں شہر سے بھکاری، ان کو لایا جاتا ہے اور ان کو لا کر یہاں پر رکھا جاتا ہے. تو کتنا ابھی آپ کے پاس 57 کی تعداد ہے اس وقت، تو رسپانس کیسا ہے؟ کتنے % خواتین بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سلائی کڑھائی کے کام میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں؟ سر یہ 10-15 تک تو آئی جاتی ہیں، لیکن جس کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن تقریباً یہ تھوڑا سا پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح رجحان نہیں ہے ان کا. تو یہ لیکن پھر بھی ان کا شوق ہے، یہ کہتی ہیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. اچھا یہ ہم نے اس سیکشن میں موجود تھے جہاں پر بچیوں کو جو ہے وہ سلائی کڑھائی کا کام جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. ابھی ہم آپ کو یہ اسی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے جو ہے وہ دوسرے کمروں میں لے کے جاتے ہیں. ابھی یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ مختلف زیادہ تر ان میں سے جو ہے یہ سیکشن وہ ہے جہاں پہ بزرگ خواتین جو تھیں جن کو پکڑا گیا تھا بھیک مانگتے ہوئے، ان کو لایا گیا ہے اور ان کو لا کے جو ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے. اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کو یہاں پر ان کو ادویات بھی دی جاتی ہیں، ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے. یہ خاتون ہیں وہ بیٹھی رو بھی اس سینس میں رہی ہیں کہ ظاہری سی بات ہے پکڑا جانے کا تھوڑا سا ان کو مداوع بھی ہے. اور یہ اس کمرے میں جو ہے نا یہاں پہ یہ قرآن کلاسز لگائی جاتی ہیں. یہاں پہ جو خواتین کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور ان کو یہاں پر جو قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن اور حدیث جو ہے وہ ان کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ قرآن اور حدیث سے بھی واقف ہوں اور ایک دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو پتہ چل سکے کہ یہ جو یہ پیشہ جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا وہ درست نہیں ہے. جی یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ایک اور جگہ ہے. یہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ آپ کو وہ دکھائے کہ یہاں پر یہ خواتین بھکاری ہیں اور یہ زیادہ تر یہاں پر جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. ان کو یہ ساتھ لے کے جو ہے یہ مجبور ہوئیں بھیک مانگنے پہ. اس کے پیچھے مختلف ایلیمنٹس تھے. کچھ گروہ ایسے ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں، کچھ ان میں سے جو ہے وہ غربت کی وجہ سے یہ سارا کام کرنے پر مجبور ہیں، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ جیسے یہ بزرگ خاتون اس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیوہ خاتون ہے، ان کا کوئی کمانے والا نہیں تھا تو ان کو یہاں پر جو ہے وہ لے کے آیا گیا ہے. زیادہ تر یہاں پر بزرگ خواتین ہیں اس سیکشن کے اندر، یا وہ خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہاں پر رکھا گیا. اس وقت ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں میڈم جو یہاں پہ یہ جتنی خواتین ہیں ان کا سارا سیکیورٹی یہ دیکھتی ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ ان کو لایا گیا ہے یہاں پہ تو ان لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ کچھ زیادہ تنگ تو نہیں کرتی کہ ہم نے واپس جانا ہے؟ یہاں پہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں ان کی کتنی دلچسپی ہوتی ہے؟ اچھا یہ پولیس کے اور این جی اوز کے تعاون سے ادارہ بنایا گیا ہے جو روڈز پہ بھیک مانگ رہے ہیں. ان کا کوئی روزگار نہیں ہے. ان کو ہم لوگ ہماری ایک پنک اسکواڈ ہے ان کو لے کر آتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں ادارے میں. تھوڑا سا پنک اسکواڈ کے متعلق بتائیے گا. پنک اسکواڈ ہماری لیڈیز کی ٹیم بنائی گئی ہے جن کو اسکوٹیز دی گئی ہیں. وہ پورے ملتان میں جو ہے نا وہ راؤنڈ لگاتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بھیک مانگ رہے ہیں یا جو لاوارث ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. ان کو لے کر ہمارے ادارے میں یہاں آ کے چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو آگے ان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ان کو کوئی ہنر سکھا سکے. یہاں پہ ان کو سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکھ کے اب یہاں پہ تقریباً سیکھ گئی ہیں ایسی عورتیں جو باہر جا کے اب اپنی محنت سے روزی کما سکتی ہیں. اچھا جو یہاں پر لائی جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے ساری ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کام نہیں سیکھتی. کچھ ایسی ہوں گی جو نہیں بھی سیکھنا چاہتی. تو ان کو جب یہاں پہ آپ رکھتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ شروع کے 1-2 دن تو ظاہر ہے انہوں نے تنگ کرنا ہے لیکن ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں سکھا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر آگاہی پیدا ہو، ان کے اندر شعور پیدا ہو کہ ہم لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں بھیک مانگنے والا یہ غلط کام کر رہے ہیں اور چھوڑ دیں. جی یہ ملتان پولیس کا ایک این جی او کے ساتھ مشترکہ ایک
کاوش ہے اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کی. یہ اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جو ہے وہ ملتان پولیس کو خیال کیسے آیا, کس طرح سے, کیونکہ اس سے پہلے تو جو ہے وہ اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹر خاص طور پر بھیک مانگنے والی خواتین کے لیے نہیں بنائے جاتے تھے, بلکہ ان بیگرز کو جب پکڑا جاتا تھا تو ان کے خلاف بیگر ایکٹ کا مقدمہ درج کر کے ان کو حوالات بھجوا دیا جاتا تھا. تو یہ آئیڈیا کیسے آیا, یہ ہم بات کریں گے سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کس طرح سے آیا, اور جو خواتین یہاں پر کام نہیں سیکھتیں پھر ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی جاتی ہے. تو چلتے ہیں سی پی او ملتان کے ساتھ بات کرتے ہیں. جی, اس وقت سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو بھکاری خواتین کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا گیا, یہ پاکستان کا پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو پولیس کی جانب سے بنایا گیا. یہ آئیڈیا ان کو کیسے آیا؟ ڈوگر صاحب, پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر بھکاری خواتین کے لیے, یہ آئیڈیا کیسے آیا اور اس کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے؟ بیسیکلی بکاری جب بھی خواتین کو پکڑتے تھے تو فوری طور پہ ان کی ضمانت ہو جاتی تھی. ضمانت ہونے کے بعد اسی چوک سے جہاں پہ ہم نے پکڑا ہوتا تھا دوبارہ وہ بیگنگ کاری ہوتی تھی. تو ہم نے اس کی برین اسٹارمنگ کی, این جی اوز کو اور بزنس کمیونٹی کو ہم نے انوالو کیا, ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا. وہاں پہ ہم ریلیجس ایجوکیشن دیتے ہیں جس میں اسلام میں بڑی واضح ہدایات ہے کہ بیگنگ جو ہے وہ بالکل منع ہے, نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ ٹریننگ کا انتظام کیا ہے, جیسے سلائی کڑھائی ہے, اس کی باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بعد خواتین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے کوئی ہنر ہے, آپ دکان چلا سکتی ہیں, آپ چوڑیاں بیچ سکتی ہیں, آپ اسی طرح خواتین سے متعلقہ کوئی بزنس کر سکتے. بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اگر آپ اتنے پیسے دے دیں تو ہم اپنا کاروبار شروع کر لیں گے. اچھا, یہ کاروبار سے تھا کہ آپ کا ایک کلپ بھی وائرل ہوا تھا کہ آپ نے خواتین کو, بھکاری کو چوڑیوں کے لیے پیسے دیے پولیس نے, اور پھر وہ اس نے چوڑیوں کا اسٹال لگایا. اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں. نہ صرف چوڑیوں کا اسٹال کے لیے پیسے دیے ہیں, وہ بہت ساری خواتین جنہوں نے عید پہ چوڑیوں کا اسٹال لا کے اپنا گھر کے لیے آمدن کا ذریعہ بنی. بہت ساری خواتین کو ہم نے سلائی مشینیں دی ہیں, کڑھائی والی مشینیں لے کے دی ہیں. ہر وہ چیز ہم نے ارینج کی ہے جس کی انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ کر دیں گے, ہم بھیک نہیں مانگیں گے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی جو بزنس کمیونٹی ہے بڑی وائبرنٹ ہے. جب بھی ان کو بلا کے ہم نے خواتین کے ساتھ ان کی سیٹنگ کی, جو ان کو ریکوائرڈ چیزیں تھیں انہوں نے لے کے دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وے فارورڈ ہے. جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کو جیلوں میں جانا چاہیے, ان کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے. جو نیڈی خواتین ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ پھیلاتی ہیں, تو معاشرے کو آگے بڑھ کے ان کی امداد کرنی چاہیے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے, ان کو اسکلز دینی چاہیے, پیسہ دینے چاہیے, مشینیں دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کو چلا سکیں. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر, جو ہمیں اپنے یہ جو ایک انیشیٹو بھکاری خواتین کے لیے تھا وہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا اس کے متعلق بتا رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نیڈی خواتین ہیں, ملتان پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی بجائے ان کی مدد کر رہی ہے.